الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو بھی ہم میں سے ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو ہمارے علماء کرام قائدین اعظام شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ حضرت علامہ شہید حضرت یزدانی شہید دیگر شہداء اسلام اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ اپنی رحمت سے جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ بیمار بندوں کو شفا عطا فرما دے. اللہ مقروض بندوں کے قرضے دور فرما. یا اللہ مقروض بندوں کے قرضے دور فرما. اللہ جتنے بندوں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ سب کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما. اللہ یہ تیرے بندے گناہ گار ضرور ہیں لیکن مشرک نہیں. اللہ معاف فرما دے. اللہ ان بندوں کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اللہ تو ہر طاق رات کو ماہ رمضان کی خاص کر ہر رات کو یا اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے اللہ ان میں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں. ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں. ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ اگر تیرے دروازے سے یہ تیرے بندے خالی واپس چلے گئے اللہ ہمارا تو اور کوئی دروازہ نہیں. اللہ اپنے مواعد بندوں کو مایوس نہ فرما. اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو بھائی بہنیں بیٹے بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نیک عطا فرما. اللہ جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما. یا اللہ اس مرکز کو رہتے دنیا تک آباد فرما. جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ سب کے مال میں کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما. جو تیرے بندے بے روزگار ہیں روزگار حلال اور وافر عطا فرما. یا اللہ رزق حرام سے نہ اپنے بندوں کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ ماہ رمضان کی تاک رات ہے اللہ ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ تو اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے برداشت کرے گا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ تو کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. یا اللہ ایک ماں تو آگ میں بچے کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ تو کیسے کرے گا معاف فرما. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ ان اپنے بندوں کو زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما. موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما. حضرت علامہ ابتسام کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ کامل صحت عطا فرما. ان کا سایہ جماعت پر دیر تک قائم رکھ. اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ انہیں محفوظ فرما.
یا اللہ اپنی رضا اور رحمت نازل فرما دے، اللہ اپنی رضا اور رحمت نازل فرما دے۔ اللہ یہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آگ ہم سے تو دنیا کی برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ معاف فرما اللہ، جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزاد فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، یا اللہ قیامت والے دن اپنے پیارے کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک کی حالت پہ رحم فرما، قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، اللہ ہماری اس قوم کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، اللہ کشمیر بوسنیا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ فلسطینی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ وہ تجھے پکار رہے ہیں تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، اہل فلسطین کو آزادی نصیب فرما، اہل کشمیر کو آزادی نصیب فرما، اللہ جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے دل کی مرادوں کو تو جاننے والا ہے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ جو دل میں نیک چاہتے لے کے آئے اللہ ان کی پوری فرما دے، اللہ جو نیک مرادیں لے کے آئے اور دیر تک تیرے گھر میں بیٹھے رہے ان کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ تو اس وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر ہے، اے اللہ تو کہہ رہا ہے حال میں مستغفرن ہے کوئی مجھ سے معاف نہیں مانگنے والا؟ ہاں میرے اللہ یہ گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ تو کہہ رہا ہے حال میں مستشفین ہے کوئی صفا مجھے سے شفا مانگنے والا؟ اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، حال میں مسترزق ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ اللہ محتاج ہیں فقیر ہیں تیرے دروازے کے محتاج ہے، اللہ ہماری محتاجیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کی حالت پہ رحم فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ جو بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں انہیں آسانیاں فرما دے، اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، اللہ ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ جو بہنیں پریشان ہیں ان کی مدد فرما، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بے حیائی عروج پر ہے اس عروج پہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ میں حیا والی زندگی نصیب فرما، اللہ زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما، موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، اللہ ہمارا حسن جب بھی خاتمہ ہو دنیا سے جانے کا وقت ہو زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، اللہ بری گندی موت سے ہمیں محفوظ فرما، اسلام والی ایمان والی دنیا سے جب بھی اٹھے ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، اللہ جب تک ہمارا زندہ رہنا ہمارے آخرت دین کے لیے بہتر ہے، اللہ اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ جب ہمارے دین کے لیے ہماری آخرت کے لیے ہمارا رہنا دنیا میں یا اللہ فائدہ مند نہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھا لینا،
اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا لینا، اللہ فتنوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں شرک کا، بدعت کا، صحابہ کرام کی دشمنی کے بے شمار فتنے آ گئے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ ان فتنوں سے ہماری اس پوری جماعت کو، پوری امت کو یا اللہ ان کے دل کھول دے، اللہ شرح صدر فرما دے، فتنوں سے بچا لے، اللہ فتنوں سے محفوظ کر لے، بے حیائی والے فتنوں سے محفوظ فرما لے، اللہ یہ میڈیا موبائل کے فتنے، اللہ ہماری اولادیں بگڑ گئی ہیں، اللہ ہماری اولادوں کی حالت پہ رحم فرما، اللہ ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مرکز میں حضرت قاری صاحب قرآن، ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھ رہے، اللہ سننا قبول فرما، اللہ ان کا سنانا قبول فرما، عوام الناس کا سننا قبول فرما، اس ذوق و شوق کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تو نے کتنوں بندوں کی عزت دی ہے، اللہ ہمیں بھی ان عزت والے لوگوں میں شامل فرما، اللہ ڈاکٹر صاحب کے درجات دنیا میں بلند فرما، مال میں، رزق میں، عزت میں اور اضافہ، شہرت میں اور اضافہ فرما، اللہ انہیں لوگوں کی نظروں میں بڑا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی نظروں میں انتہائی چھوٹا کر دے، اللہ بندوں کی نظروں میں ہمیں اونچا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا کر دکھا دے، اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہے اللہ، لیکن تو غنی ہے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اگر تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے اللہ بتا تو صحیح، اور ہمارا دروازہ کون سا ہے، اللہ اس دروازے سے مایوس نہ فرما، اپنی دعا، اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرما لے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا، اللہ تیرا وعدہ ہے جو تجھ سے مانگے، اللہ یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، اللہ یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ کے دعا قبول فرما لے، اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما دے، ہر وہ خیر دے دے جو تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے، ہر اس شر سے بچا لے جس سے میرے محبوب نے امت کے لیے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں ہدایت پر، اسلام پر، توحید پر قائم اور استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توحید پر، سنت پر استقامت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔